یہ ایک حکم سے شروع ہوتا ہے جو غائب کی دنیا میں لرزہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسے میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف باب 12 آیت 54۔ یہ صرف کسی انسان کو بلانا نہیں بلکہ ایک روح کو طلب کرنا ہے۔ دربار صرف الفاظ سنتی ہے لیکن اندر کچھ اور ہی حرکت میں آ جاتا ہے، گویا تقدیر خود سانس لیتی ہو، کیونکہ بادشاہ نے وہ دیکھ لیا ہے جو عام حکمراں نہیں دیکھتے، ایک ایسا عقل جو نشانیوں کو اس طرح پڑھتی ہے جیسے دوسرے لوگ سایوں کو پڑھتے ہیں۔ نبی یوسف علیہ السلام قید خانے کی تاریکی سے بلند ہو کر اب پہچان کی روشنی کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ یہ لمحہ پرتناؤ ہے، وہ دہلیز جہاں زمینی اختیار ایک پوشیدہ بلند انتخاب سے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب یوسف آخر کار بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اعلان ہوتا ہے، الیوم انک لدینا مکین امین، آج تم ہمارے پاس مقرر ہو، امین، بھروسے کے قابل۔ سورہ یوسف باب 12 آیت 54۔ اور دھیان دیجئے، یہاں امین صرف ایک دنیاوی تعریف نہیں ہے، یہ حقیقی روح ہے، وہی روح الامین۔ سورہ شورا باب 24 آیت 193۔ وہ روح مقدس جو وحی کو پہنچاتی ہے۔ قرآن ایک گہری بات کہہ رہا ہے، جو روح امتحان سے پاک ہوتی ہے وہ اپنے حصے کے مطابق سچ کو بغیر تغیر کے تسلیم کرتی ہے۔ اس طرح نبی یوسف علیہ السلام صرف زمانی امام یعنی امامی مستودہ کے طور پر مقرر نہیں ہوتے بلکہ خدا کے نور کے طور پر شناخت ہوتے ہیں۔ بادشاہ یہ لفظ ہلکے پن سے کہتا ہے، امین، لیکن غیب کی دنیا میں یہ لفظ ایسا وزن رکھتا ہے جو صرف پاک شدہ عقل کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہی لقب ہے جو فرشتہ جبرائیل کو دیا گیا، روح الامین۔ سورہ شعراء باب 24 آیت 193۔ وہ روح جو وحی کو بغیر ذرہ بھر بھی تغیر کے پہنچاتی ہے۔ قرآن الفاظ کو اتفاقاً نہیں چنتا، وہ روحانی حقائق کو قصوں کے درمیان آئینہ بنا کر دکھاتا ہے۔ پس جب نبی یوسف علیہ السلام کو امین کہا جاتا ہے تو یہ آیت ایک باطنی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی روح کی وہ صفائی جو نور کو بغیر فساد کے قبول کر سکے۔ یہ مدح نہیں ہے، یہ حق کے سامنے اندرونی شفافیت کی پہچان ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام کے عروج میں کچھ بھی اتفاقی نہیں ہے۔ قرآن ایک مخفی منطق کو ظاہر کرتا ہے، ایک سلسلہ جہاں ہر واقعہ روح کو صاف کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بلند قربت کے قابل ہو جاتی ہے۔ گھڑا، بازار، قید خانہ، ہر ایک امتحان کا برتن تھا۔ اور اب اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنی ذات سے وابستہ کر لوں۔ سورہ یوسف باب 12 آیت 54۔ یہ سلسلہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہر ذلت تیاری تھی، ہر تاریکی سیکل بنی، ہر تنہائی استخراج تھی۔ بادشاہ صرف آخری نتیجہ دیکھتا ہے، بصیرت اور رویت رکھنے والا ایک مرد، لیکن تقدیر حقیقت دیکھتی ہے، ایک روح جو آنے والی اور ابھی تک نہ دیکھی گئی کشف کے لیے پاک کی جا چکی ہے۔ قرآن نبی یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک باریک قانون سکھاتا ہے، قربت عطا سے پہلے ہوتی ہے، یعنی قرب پہلے، عطا بعد میں، نزدیکی پہلے، نعمت بعد میں۔ صرف حکم اسے میرے پاس لے آؤ کے بعد ہی وہ لمحہ آتا ہے جب نبی یوسف علیہ السلام وہ کردار، وہ علم اور وہ اختیار پاتے ہیں جو عام انسانوں سے بالا ہوتا ہے۔ یہ کائناتی نقشے کو آئینہ دکھاتا ہے۔ روح الامین وحی کے ساتھ صرف اس وقت نازل ہوتا ہے جب مقام تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ سورہ شورا باب 24 آیت 193۔ نور افراتفری میں داخل نہیں ہوتا، حکمت تشویش میں داخل نہیں ہوتی۔ پاک شدہ روح کو قرب دیا جاتا ہے اور صرف اس کے بعد ہی اسے امانت سپرد کی جاتی ہے۔ اس طرح نبی یوسف علیہ السلام کا بلند مقام ایک نادیدہ قانون کی دکھائی دینے والی گونج ہے۔
جب نبی یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دو دنیائیں ملتی ہیں، ایک اختیار کی دنیا اور دوسری حقیقت کی دنیا۔ ایک قوت سے حکمرانی کرتی ہے، دوسری پاکیزگی سے۔ قرآن اس لمحے کو سیاسی واقعے کے طور پر نہیں بلکہ روحانی ملاقات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس لیے بادشاہ اپنی ذاتی دنیا کے اندر نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے مقرب امین، یہ جانتے ہوئے کہ نبی یوسف علیہ السلام کا عروج ہو چکا تھا، لیکن قرآن کے ظاہر میں انہیں بادشاہ کا وزیر اعظم دکھایا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ الفاظ صرف اس حکم کی گونج ہیں جو غیب کی دنیا پہلے ہی جاری کر چکی تھی۔ کیونکہ پاک شدہ روح بلند ہوتی ہے اور روحانی عالم کی بادشاہت تک پہنچ جاتی ہے، جہاں جسم میں کوئی حدود نہیں ہوتی، اس جسمانی دنیا کے برعکس۔ ہر روح اپنے اپنے وقت پر بلائی جاتی ہے، امتحان اس چیز کو سیکل دیتے ہیں جو قربت ظاہر کرے گی۔ اگر اس پکار نے تمہارے اندر کچھ جگا دیا ہے تو آنے والے سفر کے ساتھ قائم رہو۔ سبسکرائب کرو، کامنٹ چھوڑو اور بیل آئیکن پر کلک کرو۔ اگلا کشف انتظار میں ہے۔